اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان گرامی، سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو خوش آمدید۔ عالمی اردو مرکز جدہ ہمارا نقص ہے اردو ادب کا فروغ اور پاکستانیت کا فروغ۔ مشاعرے ہماری تہذیب کا حصہ ہوتے ہیں، ہماری ثقافت کا حصہ ہیں۔ عالمی اردو مرکز اردو کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے بیرون ممالک میں، اور یہ ادا کرتا رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز کا قیام جدہ میں 1996 میں وجود میں آیا۔ اس کو قائم کرنے میں جن حضرات کا تعاون رہا، ان میں ڈاکٹر پروفیسر منور ہاشمی صاحب، بانی صدر جناب نائب صدر جناب شاہد نعیم صاحب، جو جیو اور جنگ کے نمائندے ہیں، سعودی عربیہ میں مقیم ہیں، اور اردو مرکز کے اس وقت کے جنرل سیکریٹری جناب نسیم سحر صاحب۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، مگر یہ سعودی عربیہ سے اب پاکستان منتقل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اس کی صدارت جناب اطہر نفیس عباسی صاحب کو دی گئی۔ اطہر نفیس عباسی صاحب کا نام پرنٹ میڈیا میں اور شعرا اور ادبی حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اور اطہر نفیس عباسی کی سربراہی میں یہ سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آپ نہیں کہ ادارے میں بہت زیادہ ترقی۔ یہ ترقی اس حد تک گئی کہ ہم سعودی عربیہ میں عالمی مشاعروں کا انعقاد کرنے میں کامیاب رہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ مشرق وسطیٰ بطور خاص سعودی عرب ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر اتنی بندشیں ہیں کہ وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی آسانی سے اپنے کام، سوشل کام انجام نہیں دے سکتے۔ ان کام کو انجام دینے میں ہمیں پاکستان کونسلیٹ کا تعاون رہا، اور اس مشاعروں کے انعقاد میں ہمارے درمیان موجود ہیں جناب تحسین الحق حقی صاحب، جو جدہ سعودی عربیہ میں بیٹر کونسل تھے جدہ میں، انہوں نے بڑا تعاون کیا۔ تحسین الحق حقی صاحب جو ہیں، آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے زیادہ تر شاید لوگ نہ جانتے ہیں، یہ جناب شان الحق حقی صاحب کے پوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادب کے ساتھ پیدا ہوئے، اور انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ فنکشن ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے جس میں سعودی عربیہ میں موجود اسکالر، یونیورسٹیز کے پروفیسر مقالہ پیش کرتے ہیں، اور اس مقالے میں وہ اقبال کی فکر کے حوالے سے مختلف زاویوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اس مجلس اقبال کے چیئرمین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر خورشید رضوی کے صاحبزادے جدہ میں مقیم ہیں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے، نہ صرف اردو ادب بلکہ فارسی ادب اور عربی ادب میں بہت بڑا نام ہے، جن کو دنیا ریکوگنائز کرتی ہے، پاکستان کے علاوہ بیرون دنیا میں بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو میں سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اگر سامعین نہ ہوں تو مشاعرے پڑھے نہیں جاتے۔ اس کے بعد بطور خاص شکریہ جناب اختر سعیدی صاحب کا اور ان کی فکر و فن کی ٹیم کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر ہم یہ مشاعرہ منعقد نہیں کر سکتے۔ اختر سعیدی صاحب میرا شکریہ قبول فرما۔ منظر بھائی نے کچھ گفتگو کی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ ایک تو یہ کہ عالمی اردو مرکز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک عالمی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، اور ہم پاکستانیت کے فروغ کے لیے اور اردو ادب کی فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں پاکستانیت کا فروغ کی بات آتی ہے تو ہمارے ملک میں 4 صوبے ہیں۔
اور ہمیں ان چاروں صوبوں سے شورا کی نمائندگی کرنا ہوتی ہے. ہمارا ہر مشاعرہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر ہم نے ہر صوبے سے لوگوں کو بلایا ہے اور 10 سے 12 شاعر ہوتے ہیں اور ہم چاروں صوبوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو یہ ایک طویل لسٹ ہے جس میں ایک دفعہ ہم نے منظر بھائی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میں نے آپ بھی یہ پچھلے 3-4 سال سے منظر بھائی کا نام جو ہے ہماری لسٹ میں ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ منظر بھائی جو ہے ہمارا مشاعرہ آ کے پڑھیں, مگر وہاں کے سیاسی حالات اور وہاں جو چیزیں ہیں ہم 2 سال سے مشاعرہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. پچھلا مشاعرہ 2016 میں ہوا, وہ اتفاق سے میرے عزیز جناب تحسین الحق حقی صاحب کونسلیٹ میں ویلفیئر کونسل تھے, ان کے تعاون سے انہوں نے بہت آگے پیچھے جا کے جو ہے اس مشاعرہ کو منعقد کرایا اور وہ مشاعرہ جو ہے آرمی آپ لوگوں کی اپنی ایفرٹس تھی وہ ٹھیک ہے, آرمی اردو مرکز تھا مگر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے تھے, وہاں پہ اجتماع کی اجازت نہیں ہے. اور ایک بات آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر مشاعرے جن حضرات نے جن شعراء نے پڑھے ہیں وہ بہت یادگار مشاعرے رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے مشاعرے میں 1500 سے 2000 آدمی ہوتا ہے اور مشاعرہ صبح 3 بجے تک چلتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیچھے کی یہاں پہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں اور وہاں سے آئے ہوئے حضرات بیٹھے ہیں جنہوں نے مشاعروں کو کور کیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی شاعر نے پڑھ لیا اور لوگ جو ہے ان کے چلے گئے. بڑے باذوق لوگ ہیں. آپ صرف پلیٹ فارم فراہم کریں, لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ ہیں, ناچنے گانے والے نہیں ہیں, جن کو ناچ گانا پسند ہے, شعر و شاعری ادب سے شبق رکھنے والے بھی لوگ ہیں. تو مگر بھائی یہ کچھ چیزیں ہیں, تکالیف ہوتی ہیں. پچھلا ہمارا مشاعرہ جو ہوا وہ عالمی اردو مرکز نے منعقد کیا, ہم نے اس کو مینیج کیا, مگر وہ مشاعرہ پاکستان ایمبیسی اور پاکستان کونسلیٹ کے بینر تلے کچھ طرح سے ہم وہ مشاعرہ منعقد, اور اس کی پھر شکایت ہوئی فارن آفس میں, اور اس کے بعد ہم کو اس کے بعد 2017 کے مشاعرے کی اجازت نہیں ہوئی. جبکہ یہ ہمارے مشاعرے بغیر ٹکٹ کے منعقد ہوتے ہیں. یہاں سے جو بھی شعراء پڑھنے جاتے ہیں ہم ان کو لاجنگ بورڈنگ ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں, مکہ مدینہ, اور ان کو معاوضہ بھی دیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. مگر کوئی ایسی کمی نہیں ہوتی کہ جو ہے وہاں پہ کسی شاعر کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مشاعرہ اور ہماری کوشش ہے, اور یہ جو فنکشن ہے وہاں جو حالات جس طرح سے چل رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں, اور ہمارا ویژن ہم کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے اور بھی مشکلات ہوں. تو یہ فنکشن جو ہے یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہے یہاں کراچی میں. یہ ہم نے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی ہے, اور آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالمی اردو مرکز کا تعارف کراچی میں اس کے کیا مقاصد ہیں. یہ تعارف کہ ہم کس قابل ہیں اور آپ لوگ جو ہے ہم کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا تعاون رہے گا تو ہماری کوشش رہے گی کہ مشاعرہ ہم سعودی عربیہ میں نہیں کر پا رہے ہیں, مشاعرہ ہم یہاں پہ بڑے پیمانے پہ بے آرگنائز طریقے سے یہاں پر انشاءاللہ